أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في سورة الدخان بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. محترم حضرات، میں نے قرآن حکیم کی سورہ دخان کی، پھر سورہ بقرہ کی ایک آیت کا ٹکڑا، اسی طرح سورہ قدر کی ابتدائی 2-3 آیتیں تلاوت کی ہے. ایک روایت بخاری مسلم کی ہے. اس کے ضمن میں ہم آج کچھ باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ اللہ رب العالمین نے رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ بنایا ہے. ظاہر بات ہے بندہ مومن میں عقل مند وہ ہوگا کہ اس پورے مہینے کی برکت کو سمیٹنے کی کوشش کرے، اور اگر کوئی بندہ اس مہینے سے فائدہ نہ اٹھائے تو پھر اب وہ آئندہ کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ اگر اس کی برکتوں کو نہ سمیٹے تو پھر برکتوں کو کہاں تلاش کرے؟ اگر اس مہینے میں بھی اگر اپنے آپ کو اللہ کا بندہ نہ بنا لے، اپنا آپ کو اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، تو پھر سال میں دیگر مہینے میں تو امید کم نظر آتی. اس لیے عقل مندی اسی میں ہے کہ اس مہینے کی جتنی برکات ہے اس کو سمیٹنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں جو ہے پورے رمضان میں برکت ہے، رحمت ہے. البتہ آخر جو عشرہ ہے، آخر 10 دن جو ہے، یہ عبادت کے لحاظ سے، برکت کے لحاظ سے اور زیادہ فائدے مند ہے. کیوں؟ آپ غور کریں. مائی عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں جتنی محنت کرتے تھے اتنی پہلے نہیں کرتے تھے. ایک روایت یہ بھی ہے، مائی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کا جب آخری عشرہ ہوتا تھا، آخری 10 دن ہوتے تھے، تو شت اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، پوری رات بھر جاگے رہا کرتے تھے، عبادت مصروف رہا کرتے تھے، خود بھی جاگتے تھے، اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے. کیوں جگاتے تھے؟ کیوں محنت کرتے تھے؟ اس کی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ کیا سمجھ آتی ہے معلوم ہمیں؟ ہم اور آپ بیٹھے ہوئے الحمدللہ اللہ نے نعمت دی ہے. آئندہ سال میں رہوں نہ رہوں، آپ میں سے کوئی رہے نہ رہے، تو یہ نعمت ممکن اگلے سال نہ مل سکے. اسی لیے ملی ہے تو اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے اور اس سے بہت فائدہ اٹھانا چاہیے. آپ غور کریں، آج معاشرے کے اندر اس جو شب قدر جسے کہتے ہیں، لیلۃ القدر جسے کہتے ہیں، اس کی اہمیت جو گھٹ گئی ہے نوجوانوں کے اندر، لوگوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر، تو علماء کے ایک تو ضعیف اور من گھڑت روایتوں کا سہارا لے کے اسلام کی غلط ترجمانی کرنے کی وجہ سے گھٹی ہے. کیوں؟ آپ دیکھ لیجئے، اس کے مقابل یہ شب قدر جو ہے، اس کے مقابل میں جو شب برات آتی ہے معاشرے کے اندر، تو پورے مسلمانوں میں بڑی دھوم دھام رہتی ہے. الحمدللہ اس میں کتاب و سنت والے دھوم دھام میں نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ کہ شریعت تو اس کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بہرحال معاشرے کے اندر ایک رات اتنی زیادہ اہم بتا دی گئی کہ بس تمام گناہوں کا جو ہے مغفرت اس کو ہو جاتی ہے. پورے سال بھر کیا جو رجسٹریشن ہو جاتا ہے، آپ جو بنتا پورے سال بھر. پھر جب رمضان مبارک کی شب قدر آتی ہے تو اس میں اہتمام نہیں رہتا ہے عوام الناس کا. یہ علماء کی غلط ترجمانی اور شریعت کی غلط رہنمائی کے نتیجے. علماء کس سے لیتے ہیں؟ ایک تو ضعیف روایتوں سے، غلط روایتوں سے، اور جو سہارا لیتے ہیں قرآن کی اس آیت سے جو میں نے ابتدا میں پڑھی.
اللہ تبارک تعالیٰ سورہ دخان میں کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اللہ کہتا ہے کہ بے شک ہم نے اس کو، یعنی قرآن اشارہ ہے، لیلۃ مبارکہ، مبارک رات میں نازل کیا ہے، فیہا یفرق، لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ پھر کہتا ہے کہ ہم ڈرانے والے اور اس کے اندر بہت اہم اہم فیصلے بندوں کے ہوتے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ کے اہم فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں، امر من عندنا، یہ ہماری طرف سے حکم ہوتا ہے، اللہ فرشتوں کو دیتا ہے، اس کے بعد اللہ کہتا ہے انا کنا مرسلین، ہم بھیجنے والے ہیں۔ اب اس آیت میں یہ علماء نے بتا دیا کہ یہ آیت شب برات سے تعلق رکھتی ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شب برات سے نہیں، اس آیت کا تعلق شب قدر سے ہے۔ کیسے معلوم؟ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو، یعنی قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا ہے، اللہ نے اس مبارک رات کو طے بھی کر دیا ہے۔ قرآن کا مطالعہ کریں معلوم ہوا، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 185 اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ جو تھا قرآن کے نزول کا وہ رمضان مبارک تھا، مہینے میں رات کون سی تھی اللہ نے اس کو بھی متعین کر دیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن کا نزول جو ہے یہ رمضان مبارک میں ہوا ہے، یہی اسی میں ایک رات آتی ہے شب قدر جو بہت ہی مبارک رات ہے، اسی میں اللہ کے اہم اہم فیصلے جو ہے فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، بندے کے سال بھر کے فیصلے اللہ رب العالمین فرشتے کے حوالے کرتا ہے، یہ کوئی رات ہے شب قدر کی، لیکن امت نے اس کو جو ہے گھما کر، ہٹا کر، غلط ترجمانی کر کے، شریعت کی غلط رہنمائی کر کے امت کو گمراہ کر دیا ہے۔ بہرحال یہ شب قدر جو ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اتنی اہمیت کی حامل ہے، ہم صرف اللہ کے فرمان پہ غور کریں۔ اللہ کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ پھر کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر اللہ خود بتاتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، خیر من الف شہر، تین چیز اللہ نے کہی ہے کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے خیر یعنی بہترین ہے، من الف 1000 سے، اور شہر مہینے، 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ایک رات۔ کبھی ہم نے غور کیا اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر ہم 1 سیکنڈ عبادت کریں گے نا تو تقریباً کم و بیش 23 گھنٹے عبادت کرنے پر آپ کتنے گھنٹے عبادت؟ 1 سیکنڈ بندہ عبادت کرے اللہ کی اس رات میں تو 23 گھنٹے، اور اگر 1 منٹ کرے تو 58 دن کے برابر تقریباً ہوتا ہے کم و بیش، 1 منٹ کی عبادت 58 دن، اگر 1 گھنٹہ بندہ عبادت کرے تو 9 سال 8 مہینے لگ بھگ عبادت، اگر ایک بندہ ایک رات پوری عبادت کرے تو 83 سال 4 ماہ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک رات کی عبادت 1 سیکنڈ کی 23 گھنٹے، آدمی صرف غور کر لے کہ اس رات کا ایک سیکنڈ بہت اہم ہے، کیونکہ 1 سیکنڈ چھوٹے گا تو 23 گھنٹے کی عبادت آپ کی چھوٹے گی۔ بات سمجھ رہے؟ یہ اتنی امپورٹنٹ ہے رات، اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ کیوں معلوم کہ اگر یہ رات مل گئی تو بندہ ایسا ہو جائے گا کہ اس کی والدہ نے اس کو جنم دیا، بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک دم صاف ہو جائے گا، اللہ اس کی مغفرت طے ہے کر دے گا، بس بندہ اس انداز سے گڑ گڑائے روئے اور اللہ کو راضی کر لے، اپنی مغفرت کرانے کی کوشش کرے۔ اسی لیے تمہاری عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان راتوں میں کوشش کرتی ہوں اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا پڑھا کروں۔ پہلے تو معلوم یہ ہونا چاہیے کہ شب قدر وہ صرف ایک رات میں طے کر لیتے جیسے مسلمانوں میں ہے 27 کی، یہ صحیح نہیں ہے۔ احادیث میں جہاں 27 کی فضیلت ملتی ہے وہاں 21 کی بھی فضیلت ملتی ہے، صحابہ کرام سے 21 رات کی بھی فضیلت ملتی ہے، 23 رات کی بھی فضیلت ملتی ہے، 29 رات کی بھی فضیلت ملتی ہے، تو یہ کہہ دے کہ بس یہیں پہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے 21 میں بھی شب قدر پائی ہے، 23 میں بھی پائی ہے، 29 میں بھی پائی ہے، اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھیے مجھے اس کی تعلیم دی گئی تھی، مجھے خبر دی گئی تھی شب قدر کی، لیکن اللہ نے اپنی حکمت سے اس کی خبر اٹھا لی ہے، اس علم کو مبہم کر دیا ہے تاکہ بندے 5 رات میں محنت کر کے حاصل کرنے کی کوشش کریں، جتنے جہد میں لگے رہے اللہ کو راضی کرنے کی 5 راتوں میں کوشش کریں۔ بات سمجھ آئی؟
میں عائشہ پوچھ کے اللہ تعالیٰ اگر میں اس ایک رات کو پال لوں، چاہے وہ 21 کی ہو، 23 کی ہو، 25 کی ہو، 27 کی ہو، 30 کی ہو، کوئی بھی اگر ایک رات میں پال لوں اللہ کے رسول تو میں کیا کون سی دعا پڑھا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسند احمد کی بھی روایت ہے، ترمذی کی ابن ماجہ کی صحیح سند میں ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عائشہ تو پڑھا کرو اللہم انکا عفو عفو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ بعض لوگ عفو کے بعد کریم پڑھاتے ہیں، یہ درست نہیں، یہ بے اصل ہے، ترمذی کے الفاظ ہے لیکن بے اصل ہے، اس کی سند ثابت نہیں، اس لیے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، کیا معنی ہے؟ اے پروردگار انکا عفو تو معاف کر رہا ہے، اور تحب العفو تو درگزر کو پسند فرماتا ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو درگزر کو پسند فرماتا ہے، بہت گنہگار بنتا ہوں اللہ، یہ بندہ اقرار کر رہا ہے فاعف عنی تو اپنی رحمت سے، جیسے تو پسند کرتا ہے معاف کرنا، اللہ مجھے اپنی رحمت سے معاف کرتا۔ یہ مائی عائشہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا کہ مطلب شب قدر میں چلتے پھرتے جہاں بھی آپ بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، تکبیر تحلیل کرتے رہیں، اسی طرح نوافل کا اہتمام کریں، کثرت سے قرآن پڑھیں، تاکہ اگر آپ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پورے قدر کی جو اہمیت ہے اس کو اٹھا لیں، اس کا پورا فائدہ آپ کو مل جائے، اور یہ دعا کا اہتمام کرتے رہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے شب قدر، دو نقطہ بتا دوں، ایک معاشرے کے اندر لیلۃ القدر جو شب برات کہتے ہیں نا، وہ شب برات اگر آپ شب برات ڈھونڈیں گے نا تو کہیں بھی اسلام میں نہیں ملے گا، نہ قرآن میں ملے گا، نہ حدیث میں ملے گا، نہ کسی صحابی سے ملے گا، نہ کسی امام سے ملے گا، نہ ہمارے بزرگوں سے ملے گا، سلف کے بزرگوں سے کہیں سے نہیں ملے گا۔ یہ شب برات کیوں معلوم؟ شب کا جو شب ہے یہ فارسی کا ورڈ ہے، اس کا ورڈ ہے یہ، اسلام عربی میں آیا کہ فارسی میں آیا؟ اسلام عربی میں آیا، اگر یہ عربی سے تعلق ہوتا، شریعت سے تعلق ہوتا تو یہ لیلۃ البرات ہوتا، کیا ہونا چاہیے تھا؟ لیلۃ البرات، جیسے کہ لیلۃ القدر ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن لیلۃ البرات کہیں نہیں ہے، پھر ہے کیا؟ لیلۃ القدر ہے۔ آپ کو ایک نقطہ یہ معلوم ہونا چاہیے، ابھی تو خیر اس کا موسم نہیں ہے لیکن ذہن نشین رہنا چاہیے، جو لیلۃ البرات ہے نا، یہ برات کا معنی ہوتا ہے نفرت کا اظہار کرنا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے سورہ برات نازل کی تھی نا، اس میں اللہ نے بسم اللہ نے لکھا ہے، قرآن میں 114 سورتوں میں سے ایک سورہ صرف ہے، ایک سورہ ہے جس میں بسم اللہ اللہ نے نہیں لکھا ہے، وہاں بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے، ڈائریکٹ براءۃ من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے نفرت کا اعلان کیا جاتا ہے، یعنی اللہ اس میں بسم اللہ نہیں لاتا، اللہ کا یہ بتاتا ہے کہ یہ برات والا معاملہ صحیح نہیں ہے، بات سمجھ رہے؟ اور یہ برات مسلمانوں بہت عام ہے، اس کی اتنی امپورٹنس یہ ہے کہ قدر کی اہمیت ختم ہو گئی۔ کیوں امپورٹنس دی گئی معلوم ہے؟ یہ اصل میں یہ شیعت کی طرف سے آیا ہوا کام، ان لوگوں میں شیعوں میں 15 شعبان کے تعلق سے یہ عقیدہ ہے کہ 15 شعبان کو اس رات میں جو ہے ان کے امام جو ہے نا، جو امام غائب کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یقین نہیں ہونا چاہیے، سب بے بنیاد ہے، ان کا تو یہ بھی عقیدہ ہے کہ وہ جو امام غائب ہے جو آنے والے ہیں ان کے پاس نعوذ باللہ 10 پارہ بھی ہے، کتنا پارہ ہے؟ مطلب قرآن پہ بھی یقین نہیں ہے نا، اب 10 پارہ ہے تو اس میں نبوت، ولایت سے نبوت کی طرف حضرت علی کو اٹھائے ہیں، مطلب ولایت کے حقدار حضرت علی اور نبوت کے حقدار بھی حضرت علی، یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ جو ہے حضرت جبریل لے کر آئے تھے نبوت حضرت علی کے لیے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، غلطی سے حضرت محمد رسول اللہ کو دے چلے گئے، یہ کتابوں ان کی وہ 10 پارہ کا نعوذ باللہ لکھا ہے۔ تو وہ جو امام ان کا ہے اس کے آنے کے ڈیٹ 15 شعبان، مسلمانوں کا عام کر دیا گیا کہ 15 شعبان کے دن محنت کرو، لوگ بڑے نہا دھو کے نئے کپڑے پہن کے اور محنت میں لگے رہتے ہیں، اصل میں یہ ان کی بنائی ہوئی رات ہے۔ کیسے؟ وہ اس رات میں 15 شعبان کو جھیل اور ادھر ادھر جا کے ایک چٹھی اپنے امام کے نام ڈالتے ہیں، امام آ جاؤ ہم ان مسلمانوں سے، کن مسلمانوں سے؟ ہمارے جیسے، سمجھ رہے ہیں، ہم جیسے مسلمانوں سے پریشان ہیں یہ، اور اس میں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کا نام لکھتے ہیں، اور ہم ان مسلمانوں سے ابو بکر عمر اور ان کے ماننے والوں سے ہم بہت پریشان ہو گئے، آپ آئیں اور ان سے چھٹکارا دلائیں، ہم ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں، نفرت کا اظہار کرتے ہیں، یہ وہ رات ہے۔ امت نے اس کو ترجیح دے دی، اور جو اہم رات تھی شب قدر، اس کی اہمیت لوگوں کے درمیان بڑھ گئی ہے۔ اس کی کیا اہمیت معلوم؟ شب قدر، قدر کا معنی ہوتا ہے قدر و منزلت، بابرکت۔ اب قدر و منزلت کیا ہے معلوم ہے؟
جو بندہ اس رات میں عبادت کرتا ہے اللہ کو اس کی عبادت کی بڑی قدر ہے، بڑی قدر منزلت ہے، یہ قدر ہے۔ اللہ جتنی بندہ عبادت کرے اس کی بڑی قدر کرتا ہے، بہت زیادہ ثواب دیتا ہے۔ اس ایک قدر کا معنی ایک تنگی کی بھی ہوتا ہے۔ تنگی کا معنی کیا ہوا؟ اس کی تفصیل وجہ تصویر میں آتا ہے کہ اس رات اللہ رب العالمین اتنے کثرت سے فرشتے بھیجتے ہیں دنیا میں کہ فرشتوں کی تعداد کی وجہ سے زمین میں تنگی آ جاتی ہے، اتنی زمین تنگ ہو جاتی ہے، اتنے فرشتے نگرانی کے لیے، اور سمجھ آئے۔ اور اس کے اور بھی کئی فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس رات کو جو ہے لیلۃ الحکم کہا گیا، یعنی اس کے اندر اللہ رب العالمین سب کے فیصلے کرتا ہے، سال بھر کے اہم اہم فیصلے فرشتوں کے حوالے اللہ رب العالمین دیتا ہے کہ اس کے بارے میں یہ فیصلہ، اس کے بارے میں یہ فیصلہ۔ یہ وہی ایک رات میں سے یہ شب قدر کی ایک رات ہے، اس لیے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ یہ رات ہم سے مفقود نہ ہو۔ اور ظاہر بات ہے مفقود نہ ہو کا مقصد یہ ہے کہ 21، 23، 25، 27، 29 بالکل لگ کر عبادت کریں، جتنی کوشش ہو سکے اللہ کو راضی کرنے میں بہت گنہگار ہے، یہ کوشش کریں کہ یہ شب ہم کو مل بھی جائے، چاہے وہ 21 ہو، 23 ہو، 25 ہو، 27 ہو، 29 ہو، اور جب مل جائے، امید ہو جائے، اس کے تعلق سے صحابہ کرام سے آثارات ملتے ہیں کہ اس شب کے ملنے کی کئی پہچان اور علامتیں اسلام میں بتائی گئی، جیسے جو سورج دوسرے دن نکلے گا صبح، یعنی اگر شب قدر رہی چاہے 21 کی ہو، 25 کی، 27، 29، یہاں تک کہ پانچوں میں سے، تو جو دوسرے دن کا سورج نکلے گا اس میں تپش کم ہوگی، یہ ہمارے صحابہ سے آثار ملتے ہیں، علامتیں ملتی ہیں کہ اس کی تپش کم ہوگی، موسم جو ہے نہ زیادہ ٹھنڈ ہوگا نہ زیادہ گرم ہوگا، معتدل موسم ہوگا۔ اور اسی طرح جو ہے ایک اور یہ بھی علامت ملتی ہے کہ جو وہ رات جو ہوگی بہت رونق آمیز رات ہوگی، دیگروں کے مقابلے میں معلوم ہوتا ہے کہ علامت ہے کہ اگر جس رات میں یہ سب چیزیں پائی جا رہی ہے کچھ ہے، بس طے سمجھ لیجیے، اس میں محنت اور زیادہ بڑھا لیجیے، سمجھ لیجیے کہ میری مغفرت اس دن طے ہے۔ تو کرنا تو پانچوں میں ہے، لیکن کسی میں اگر ایسے آسان نظر آئے تو اس میں بہت محنت کرنا ہے۔ ایک علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا خواب میں، مجھے جس رات یہ لیلۃ القدر ملی اس رات جو ہے مٹی اور کیچڑ کے درمیان میں جو ہے سجدہ کر رہا ہوں، معلوم یہ ہوا کچھ رمجھم بارش بھی ہوئی تھی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر ان علامتوں سے کوئی علامت اگر نظر آتی ہے تو اپنی محنت کو اور بڑھا دینا چاہیے کہ مغفرت اللہ طے کر ہی دے ہوئے۔ اسی مقصد سے اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو، اللہ کے کلام کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 راتوں، 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر، اس سے بھی بہتر کا ورڈ ہے، 1000 راتوں مہینوں کی راتوں سے بہتر۔ اور میں نے بتایا نا 1 سیکنڈ 23 گھنٹے، 1 سیکنڈ 23 گھنٹے آپ ڈیوائڈ کر دیں گے، یہ ملے گا آپ کو، بھائی اب اس سے زیادہ ہی ہوگا کم نہیں ہوگا۔ پھر اللہ فرماتا ہے خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، اس میں اللہ رب العالمین فرشتے بھیجتا ہے بندوں کے دیکھ ریکھ کے لیے، نگرانی کے لیے، اللہ رب العالمین کی رحمت آتی ہے۔ اور یہی نہیں، فرشتوں کے سردار روح الامین جنہیں کہتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام بھی نزول فرماتے ہیں۔ اور اس کے ہر رات میں ایسا ہوتا ہے اللہ رب العالمین ایک رات کے تیسرے حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تیسرے حصے میں تو روز ہوتا ہے، شب قدر میں اگر ہم مل جاتے ہیں اگر اس قدر سے، اور اللہ رب العالمین نزول فرمایا، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا جس کی میں دعا کو قبول کروں، ہے کوئی استغفار کرنے والا جس کو میں معاف کر دوں، ہے کوئی مطالبہ کرنے والا جس کے میں مطالبے کو پورا کروں۔ تو کیا ہم اتنے بھی بے گزرے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے اپنا مطالبہ نہ رکھ لے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا لے؟ اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ نہیں کروا پاتا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب سے بڑا محروم، اور محروم میں بدقسمت محروم ہوگا کہ ان رمضان مبارک کی راتوں سے اور دنوں سے فائدہ نہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہے۔ اس کی کوشش کرنا چاہیے کہ اس کی یہ رات شب قدر کی نہ چھوٹے، اور اسی کے اہتمام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کئی فضائل ہیں، اعتکاف بھی کیا ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ کل صبح فجر کی نماز کے بعد رکھی جائے گی کہ کیا اس کا فائدہ ہے، اعتکاف کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کرنا چاہیے تو کتنا اہتمام سے اعتکاف کرنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تلقینات کی ہوئے اعتکاف کے تعلق سے، اس کا بہت اہتمام ہونا چاہیے، شب قدر کا بھی اور اعتکاف کا بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین شب قدر کی عظمت کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔
اللہ رب العالمین جب ہمیں اللہ رب العالمین کی متعین قدر کی رات مل جائے، اللہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے، اللہ ہمارے اوپر رحمت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ جب تک ہمیں دنیا میں رکھے دین ایمان پر قائم رکھے، اللہ کے آپ کا ہر مومن اور مومنہ خاتمہ ایمان پر ہی فرما دے۔ آمین۔ السلام علیکم۔